سلام قولا من رب الرحیم۔ زندگی کا ہر ایک مقصد صرف ایک دن میں پورا ہوگا۔ ارطغرل غازی کا ایک مشہور وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 1000 سال سے چھپی یہ تسبیح جو بھی پڑھے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجیے اس وظیفے کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی، آپ کے نیک دلی خواہشات اور حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی آپ نے ٹی وی یا ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا ہے۔ اصل میں حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ انہیں کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت طاقتور تسبیح ہے، جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ وظیفہ مجھے پتہ چلا خصوصاً حکم کتاب سے، اور جسے ابن عربی نے لکھی ہے۔ اب ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، دعا کی طرف آتے ہیں کہ کیسے وہ پڑھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کو پڑھو گے، اس وظیفے کو کرو گے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو ہمیشہ کامیابی ہی ملی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ہی ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوص الحکیم، یہ کتاب کا نام ہے، آپ یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتاتا چاہوں گا۔ اس وظیفے کو آپ کس وقت کر سکتے ہیں؟ اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے تو اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا۔ آپ جب ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل یا پھر کچھ خاص وظائف کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ ان کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ ویسے تو آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اس دعا کو، اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، بغیر کسی اجازت کے۔ کوئی بھی جو چاہے اس وظیفے کو کر لے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کی زندگی میں بہت مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے۔ انشاءاللہ اس عورت کی جو بھی مشکلات ہوں گی وہ دور ہوں گی اور اس عورت کو کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح کوئی مرد کرے، اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ ناظرین، اسلام امید کا مذہب ہے۔ اسلام کے تمام تعلیمات امید اور حوصلے کا سبق دیتی ہیں۔
بظاہر مشکل اور ناکام نظر آنے والے حالات میں بھی اسلام امید کا دامن تھامے رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ شام کے اندھیرے میں صبح کی روشنی کی خوشخبری سناتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نمبر 4 میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید وہ کفار نہیں رکھتے، کیونکہ اسلام میں مایوسی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے صرف منکر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ القرآن الکریم اس آیت کے مطابق انسان کو کسی بھی حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات چاہے کتنے بھی خراب نظر کیوں نہ آئے، لیکن مسلمان پر فرض ہے کہ وہ آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر کی توقع رکھے اور اللہ پاک سے دعا کرتا رہے۔ بہت سے لوگ دوسروں کی دولت کو دیکھتے ہوئے حسرت بھری زندگی گزارتے ہیں اور اسی حال میں مر جاتے ہیں، جبکہ قناعت انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ جو کچھ نہیں ملا اس کے غم میں خود کو ہلکا نہ کرو، بلکہ اپنے اللہ سے اس کے ملنے کی امید رکھو، اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو تاریکی میں بھی روشنی کی کرن دکھاتا ہے۔ وہ وہاں بھی امید کی کرن دکھاتا ہے جہاں دوسرے لوگ ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کے حل کے لیے اپنے رب سے دعا گو رہنا چاہیے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میرے پیارے ناظرین، جو بھی میرا بھائی بہن کسی بھی سبب سے پریشان ہے، کسی بھی بڑی سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، روزی کاروبار پسند کی شادی بندش جادو جیسی کوئی بھی مشکلات میں گرفتار ہے، تو یہ وظیفہ کرنے سے ان کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو چلیے اب ہم وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے اور وہ کون سی دعا ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، مکمل طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہوگا۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے جو اس وظیفے کے شروع میں پڑھنا ہے وہ درود پاک ہے۔ آپ چاہیں 3 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، جتنا آپ کو مناسب لگتا ہو، جتنا آپ میں ہمت ہے، جتنا آپ پڑھنا چاہتے ہو، آپ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو نماز والا درود پاک پڑھ لیں، یعنی درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے یہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا کلام برحق ہے، اس لیے جو بھی وظائف کریں پورے یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ آپ کے تمام مسائل، تمام مصیبتیں اور پریشانیاں حل کر دے گا۔ تو اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص، جنہیں ہم قل ھو اللہ احد شریف کہتے ہیں، آپ کو سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ اگر زیادہ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر 100 سے کم مرتبہ پڑھا تو پھر آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ آپ کو مکمل 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ہم آپ کو پڑھ کے بتاتے ہیں، بالکل اسی طرح پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا ترجمہ ہے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ پیارے دوستو، نیز مسند احمد میں ایک رسول پاک کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، جو شخص سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی مبارک یہ صورت ہے۔ ابو العلی کی ایک حدیث میں اور موجود ہے، جو شخص اس سورہ کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس سورہ کو روزانہ کم از کم 1 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سورہ اخلاص کو آدھے یا 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے، یعنی سورہ اخلاص جو بندہ پڑھتا ہے اسے 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار آپ نے مکمل پڑھنا ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو سورہ اخلاص کے لیے 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے 10 منٹ لگ جائیں گے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اب جو دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، اس دعا کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اور وہ کون سی دعا ہے، اسے بھی آپ اچھی طرح سیکھ لیں۔ جیسے ہی آپ سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ مکمل پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اسی طرح آپ نے 111 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اور آخر میں جتنی مرتبہ درود پاک آپ نے پہلے پڑھا تھا اتنی مرتبہ آپ نے درود پاک آخر میں پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، اب اس وظیفے کے آپ فوائد جان لیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا کرشمے ہوں گے اور آپ کو کیا اس سے فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا، یعنی دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ نمبر 2 300 دروازے رحمت کے اللہ آپ پر کھول دے گا، اللہ آپ پر رحمت برسائے گا۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 30,000 دروازے رزق کے کھول دے گا۔ غیب سے آپ کو اللہ رزق دے گا، بغیر محنت کے اللہ آپ کو رزق دے گا۔ نمبر 4 اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دے گا۔ نمبر 5 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، یعنی اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد 36 مرتبہ قرآن کا ثواب آپ کو ملے گا۔ نمبر 6 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7 اللہ پاک 20 بنگلے دے گا۔ نمبر 8 ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ نمبر 9 2000 رکعت نفل پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور جو بھی آپ کے اٹکے ہوئے کام ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی کیا کرتے تھے، انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی ہیں اور ان کی جیت ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ کو وہ اللہ سے مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی۔ آپ کو اس کے بعد خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ گناہ گاروں کو بخشنے والے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کو رزق میں وسعت فرما، ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا،
اور ہماری تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرما، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں، شکریہ۔